وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اذکرنی عند ربک، کہ جب تم اپنے آقا یعنی کہ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں پہ میرا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، لیکن شیطان نے اس کو یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، لہٰذا وہ قید میں رہے، بِضْعَ سِنِینَ، کئی سالوں تک۔ اس آیت کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے تو خود ہی دعا مانگی تھی کہ میں جیل میں جاؤں، اور اب پھر خود ہی آپ رہائی کی بات فرما رہے ہیں۔ تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کا سچویشن کے لحاظ سے مناسب یہی تھا کہ آپ قید خانے چلے جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وقتی طور پر اگر آپ کسی ٹف سچویشن کو قبول کرتے ہیں تو ساری زندگی ہی آپ اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالے رکھیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو کسی مشکل سے نکالنا یہ نبوت کے، روحانیت کے یا حکمت کے خلاف ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ بھلا دیے جانے کی نسبت شیطان کی طرف ہو رہی ہے کہ شیطان انسان کو اس کی زندگی کے اہم کاموں کو بھلا دیتا ہے، چاہے وہ اس کی زندگی کا مقصد ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، یا کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام ہو۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کر لیتا ہے نا تو وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتی، بلکہ بار بار یاد آتی رہتی ہے۔ ہم نہ بھی چاہیں تو اس کی برائی ہمیں یاد آتی رہتی ہے، مگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر جائے تو ہم اس کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں یہ مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور بھلا دیے جانے کی اسٹریٹجی شیطان کی کیا ہوتی ہے، جو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیں دوسرے بہت سارے ایسے کاموں میں الجھا دے گا کہ ہم اپنا اصل مقصد اور اصل کام جو ہے وہ بھول جائیں گے، اور خاص طور پہ جس کام کا تعلق آپ کی ذات کے نفع کے ساتھ ہوگا یا دوسروں کے نفع کے ساتھ ہوگا، ایسے کاموں کو شیطان بھلا دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی رہائی جو ہے وہ کتنے لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن سکتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی اپنی ذات سے زیادہ یہ پورے مصر والوں کے لیے، بلکہ اس سے بھی نکل کے ساری دنیا والوں کے لیے، جسے آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پلاننگ سے کتنے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں وہ انسان کو بھلا دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ روکنے کی، منع کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، شیطان روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے، مگر وہ بھلا کے بھی اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے۔